لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی اس دن ایک آیت مبارکہ رہ گئی تھی جس کی ہم نے تفسیر دیکھنی ہے، اور وہ جو قصہ ہم نے چھوڑ دیا تھا، تو میں نے جیسے آپ سے پچھلے دنوں میں پرومس کیا تھا کہ وہ جو قصہ اسے ہم مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ کل سے ہم اپنی نارمل جو ہماری گرامر کی سٹڈی ہے اس کو کل سے کنٹینیو کریں گے. آج صرف ہم اس پورشن کو کمپلیٹ کر لیں گے جو ہمارا مس ہو رہا ہے. میں وہ آیت مبارکہ قرات کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرمانبردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے جی. جہاں سے قصہ ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے بسم اللہ کرتے ہیں. کافی طویل ہے. اس قصے میں جو یعنی میں آپ کو اس کا اوورآل اگر اوور ویو دے دوں کہ اس میں کیا ہوگا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں وہ جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئیں اس کا مختصر سا ذکر ہے. پھر اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے. پھر بیت اللہ کے انہدام کا ذکر ہے کہ اس کو منہدم کر کے دوبارہ سے تعمیر کیا گیا. پھر ایک دفعہ انہدام کا ذکر ہے اور اس کی دوبارہ تعمیر کا ذکر ہے. اسی سے متعلق کچھ معلومات ہیں کہ کپڑا کب ڈالا گیا اوپر، اور مزید یعنی اس کے متعلق معلومات ہیں، کیونکہ آگے بیت اللہ کے آیات شروع ہونے والی ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے دوسرا جو پارہ ہے اس کے شروع میں ہی بیت اللہ کی جو تحویل ہے اس کی بات آئے گی. تو اس سے پہلے مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کے بارے میں مکمل بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایٹ لیسٹ آئیڈیا ہو کہ بیت اللہ کی تعمیر کب ہوئی، کب. پھر انہوں نے مزید اس میں تحقیق کی ایڈیشن کر کے پوری مکمل آج تک کب بیت اللہ کی یعنی وہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے اندر جو تعمیرات ہوئی ہیں اس کی جو تصحیح یا اس کی عمارت کی یا اس کی مسجد کی جو توسیعات ہوئی ہیں اس کا بھی پورا تذکرہ کیا ہے. بسم اللہ کرتے ہیں جی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ عورتوں نے کمر کے پٹکے کا سب سے پہلے استعمال اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے سیکھا، اور انہوں نے اسے اس لیے استعمال کیا تھا کہ وہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے اپنے قدموں کے نشانات کو اوجھل رکھ سکیں. اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ ابھی شیرخوار ہی تھے اپنے ساتھ لے آئیں اور انہیں بیت اللہ کے پاس دوحہ کے قریب، یعنی جگہ کا نام کیا ہے؟ دوحہ کے قریب زمزم کے اوپر مسجد کی بالائی جانب بٹھا دیا، جبکہ مکہ میں ان دونوں کے کوئی نہ تھا. مکہ میں ان دنوں پانی بھی نہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہاں بٹھا دیا اور ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر جانے لگے تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی آپ کے پیچھے ہو لیں اور کہنے لگی، ابراہیم آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سے کئی بار یہ الفاظ کہے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار یہ الفاظ کہے، مگر ابراہیم علیہ السلام پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ واپس آ گئیں اور ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے حتیٰ کہ آپ جب گھاٹی کے پاس پہنچ گئے جہاں سے وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام قبلہ رو ہوئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں کیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. سورہ ابراہیم. اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت
اور ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو ہر قسم کے پھلوں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلانا شروع کر دیا اور خود اس پانی کو پیتی تھیں، حتیٰ کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں بھی پیاس لگ گئی اور ان کے بچے کو بھی۔ انہوں نے دیکھا کہ پیاس کی شدت سے بچہ مضطرب ہو رہا ہے تو ان سے بچے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور وہاں سے چل پڑی، حتیٰ کہ قریبی پہاڑ صفا پر دوڑ کر چلیں اور وادی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تاکہ کسی کو دیکھ سکے، لیکن انہیں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ تو صفا سے نیچے اتریں اور وادی میں پہنچ گئیں، پھر اپنی چادر کے کونے کو اٹھایا اور مقدور بھر دوڑ کر وادی سے نکل گئیں، پھر مروہ پر آئیں اور اسی پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا۔ انہوں نے 7 بار ایسا کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلِذَلِكَ سَعَى النَّاسُ بَيْنَهُمَا، اسی وجہ سے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ اسی طرح دوڑتے دوڑتے جب وہ مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی اور اپنے آپ سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ انہوں نے آواز پر کان لگائے تو پھر بھی آواز سنی اور کہا کہ تم نے آواز تو سنا دی، یعنی ان کو ایک غیبی آواز آئی کہ تم نے آواز تو سنا دی، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مدد کرو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ زمزم کی جگہ پر ایک فرشتہ ہے جس نے اپنی ایڑی یا پر کو مارا تو پانی نکل آیا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کے ارد گرد منڈیر سی بنانی شروع کر دیتی ہیں اور مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کر دیتی ہیں۔ مشکیزہ بھر جانے کے بعد پانی بڑے جوش سے پھوٹ رہا تھا۔ یعنی اب آپ سے اس میں ہم نے ایک بات پڑھی کہ فرشتے نے پر مارا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج تک ہم کیا پڑھتے سنتے رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیں اور چشمہ پھوٹ آیا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کس کی جی؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو یہ ایک ہماری انفارمیشن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اچھا آگے وہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عینا معینا۔ اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتیں، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اگر پانی سے مشکیزے کو نہ بھرتیں تو زمزم ایک رواں چشمے کی صورت اختیار کر جاتا، یعنی وہ کنویں سے ہٹ کے کیا ایک چشمہ بن جاتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر انہوں نے خود بھی اس کو پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا، اور فرشتے نے ان سے کہا کہ کسی قسم کے نقصان سے نہ ڈرو، یہاں تو اللہ کا ایک گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر والوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس وقت بیت اللہ ٹیلے کی طرح زمین سے مرتفع تھا، سیلاب آتے تو اس کے دائیں بائیں سے نکل جاتے تھے، یعنی زمین سے تھوڑا سا وہ اٹھا ہوا تھا۔ انہی حالات میں کدا کے راستے سے آتے ہوئے یہاں سے قبیلہ جرہم کے قافلے کا گزر ہوا، یہ پہلا قبیلہ تھا جو قریب سے گزر رہا تھا، جو مکہ کے زیریں علاقے میں فروکش ہوا۔ انہوں نے ایک پرندے کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا کہ یہ پرندہ تو پانی پر چکر لگا رہا ہے، حالانکہ ہم اس وادی سے خوب واقف ہیں کہ یہاں پانی نہیں۔ انہوں نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے 1 یا 2 آدمیوں کو بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پانی موجود ہے۔ انہوں نے واپس جا کر کہا کیا آپ اجازت دیں گی کہ ہم بھی آپ کے پاس فروکش ہو جائیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، لیکن پانی پر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا، یعنی انہوں نے اجازت دے دی کہ تم یہاں رہ سکتے ہو، لیکن پانی کا جو کنٹرول ہے وہ اس پہ تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہو، کیونکہ اس وقت عرب میں پانی کئی ساتھ دیکھ لیں، غزوہ بدر کے کنویں، تو پانی بڑی امپورٹنٹ چیز تھی۔ آج بھی وہی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ پانی ہی امپورٹنٹ چیز ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ قبیلہ جرہم نے اسماعیل کو الفت پسند پایا، یعنی قبیلے نے ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کو محبت کرنے والی پایا، الفت کرنے والی پایا، کہ یعنی یہ ان کی دریا دلی ہے کہ انہوں نے انہیں ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر یہ لوگ یہاں آباد ہو گئے تو انہوں نے خاندان کے باقی افراد کو بھی یہاں بلا لیا، حتیٰ کہ یہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ نے ان سے عربی زبان سیکھی۔ تو اب عربی کون ہے؟ وہ قبیلہ جرہم تھا، تو ان سے اسماعیل علیہ السلام نے
عربی زبان سیکھی۔ جوانی کے عالم میں آپ انہیں نہایت اچھے لگتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے آپ کی شادی کر دی۔ پھر کچھ عرصے بعد اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی بیوی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے لیے شکار وغیرہ لانے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کیسے ہے؟ تو اس نے جواب دیا بہت برا حال ہے، ہم نہایت تنگی ترشی کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ الغرض کہ اس نے شکوہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا شوہر گھر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دے دینا کہ وہ اپنے دروازے کی دہلیز کو بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو انہوں نے گھر کے ماحول کو کچھ خوشگوار پایا اور فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں، ایک بوڑھا آیا تھا جس کا اس طرح کا حلیہ تھا، اس نے آپ کے بارے میں پوچھا، میں نے اسے بتا دیا۔ پھر اس نے یہ پوچھا کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ ہم نہایت ترش زندگی پا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے کوئی پیغام دیا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، آپ کو سلام کہتے تھے اور یہ پیغام دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میرے ابا جان تھے اور آپ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں تو اس سے علیحدگی اختیار کر لوں، لہذا جاؤ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی، پھر اسی خاندان کی ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ کچھ عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر ملاقات کے لیے تشریف لائے تو پھر اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے شکار کرنے گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تو تمہارا کیا حال ہے، گزر بسر کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا ہم خیر و عافیت سے ہیں، اور اس نے اللہ کی تعریف کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کیا کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا گوشت۔ فرمایا کیا پیتے ہو؟ اس نے جواب دیا پانی۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں کیا جی گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دنوں ان کے پاس دانے نہیں تھے ورنہ آپ دانوں میں برکت کی دعا بھی فرماتے۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ یہاں صرف گوشت اور پانی پر گزارا ہو جاتا ہے، یعنی مکہ کی وادی میں صرف گوشت مل جائے اور پانی مل جائے گزارا ہو جاتا ہے، ورنہ مکہ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں صرف ان دونوں چیزوں پر گزارا ہو سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو باقی رہنے دو۔ اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو انہوں نے بیوی سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، ایک نہایت خوبصورت شکل و صورت کے بزرگ تشریف لائے تھے اور انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے گزر بسر کے متعلق پوچھا، میں نے بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کوئی پیغام تو نہیں دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور پیغام یہ دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو باقی رکھنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ تو میرے ابا جان تھے اور دہلیز سے مراد تو ہے، آپ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں۔ اب دونوں کا ڈیفرنس یہاں پہ ہے کہ پہلی بیوی ناشکری تھی، دوسری چیز اس نے کیا کی، اس نے کہا ایک بوڑھا آیا تھا، یعنی کلام میں فرق ہے، اور دوسری بیوی کیا تھی، بزرگ آئے تھے نہایت خوبصورت شکل و صورت والے، اور جب انہوں نے پوچھا تو ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ ڈفرینس تھا دونوں کے مزاج میں۔ کچھ عرصہ گزرا تو ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے پھر تشریف لائے۔ اچھا اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام تشریف کہاں سے لا رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ فلسطین سے تشریف لا رہے ہیں، فلسطین سے کہاں تشریف لا رہے ہیں؟ مکہ۔ بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی، واپس چلے گئے، پھر دوسری بار تشریف لائے، یعنی اس کا مطلب ٹھہرے نہیں، وہ آیا پوچھا اور واپس چل دیے، پھر تیسری بار آپ تشریف لا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ سے فلسطین کا سفر کتنا ہے۔ اچھا جی، آگے وہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا تو ابراہیم السلام ملاقات کے لیے پھر تشریف لائے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب بڑے درخت کے نیچے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں نے پیار محبت کا اس طرح مظاہرہ کیا جس طرح باپ اور بیٹا آپس میں کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمانے لگے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ بھی تعاون کریں گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا میں بھی ضرور تعاون کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اچھا ایک بات یاد رہے کہ یہ جو سفر ہے نا، جو ابراہیم علیہ السلام کا سفر تھا مکہ کا، یہ آج کل کی ترتیب پہ نہیں تھا کہ سیدھا سیدھا آپ روڈ ناپ لیں جو 1500 کلومیٹر بنتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا تقریباً وہ کوئی 3-4 ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آئے تھے۔ یہاں بھی انہوں نے کچھ اس کی تفصیل لکھی تو نہیں ہے، لیکن ایک میپ انہوں نے دیا ہے کہ ان کا سفر کس طرح سے تھا، اس کی ترتیب کیا تھی، یہ اس کا انہوں نے ایک میپ بنا کے دیا ہے کہ وہ
کہاں سے چلے تھے اور کہاں سے یعنی وہ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں۔ بہرحال آگے ہم چلتے ہیں جی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادوں کو استوار کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام گھر بناتے تھے، یعنی پتھر لانے والا بیٹا تھا اور گھر بنانے والے معمار کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ حتیٰ کہ جب عمارت بلند ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ پتھر لا کر رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ یعنی جب عمارت قد تک پہنچ گئی تو انہوں نے ایک پتھر لا کے رکھا جس پر انہوں نے کھڑے ہو کے پھر مزید تعمیر شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام بدستور پتھر پکڑاتے جاتے اور دونوں ساتھ ساتھ بیک زبان یہ کہہ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کرتے وقت بھی اس کے گرد گھوم رہے تھے اور زبان سے کہتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے قریش کا کعبے کو دوبارہ تعمیر کرنا، یعنی اب قریش نے جب دوبارہ تعمیر کیا اس کی کیا کہانی ہے۔ کعبے کی اس تعمیر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر اٹھائے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ محمد بن اسحاق بن یسار نے سیرت ابن ہشام میں بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35ویں سال میں تھی تو قریش نے تعمیر کعبہ کا فیصلہ کیا۔ قریش بیت اللہ کی دیواروں پر چھت ڈالنا چاہتے تھے، یعنی اس سے پہلے اس پہ چھت نہیں تھی، لیکن وہ پہلی عمارت کو منہدم کرنے سے ڈرتے تھے۔ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان پہ کوئی عذاب نہ آ جائے۔ اس سے پہلی عمارت کی شکل یہ تھی کہ انسانی قامت کے برابر دیواریں تھیں جن پر بڑے بڑے پتھر اور اوپر تلے رکھے ہوئے تھے، یعنی پتھر انسانی قامت تک تھے اور اوپر تلے پتھر صرف رکھے ہوئے تھے۔ قریش چاہتے تھے کہ دیواروں کو اونچا بھی کر دیں اور پھر اس کے اوپر چھت ڈال دیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے کعبے کے خزانے کو چرا لیا تھا جو جوف کعبہ کے کنویں میں تھا جس شخص سے یہ خزانہ برآمد ہوا۔ اچھا، خانہ کعبہ میں ایک کنواں بھی تھا، ٹھیک ہے جی، اس کنویں میں خزانہ تھا اور وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ خزانہ چرا لیا گیا تھا۔ جس شخص سے یہ خزانہ برآمد ہوا اس کا نام دویق تھا، جو بنی ملیح بن عمرو کا مولا تھا، یعنی غلام تھا، جو کہ خاندان خزاعہ سے تھا۔ قریش نے اس شخص کا ہاتھ کو کاٹ دیا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خود دویق نے یہ خزانہ نہیں چرایا تھا بلکہ چوروں نے اسے دویق کے پاس رکھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ چوروں نے چرا کے اس تک پہنچا دیا تھا۔ قریش نے کعبے کی تعمیر نو کا جو فیصلہ کیا، اسے چند اتفاقات سے مزید تقویت نصیب ہوئی۔ ایک تو یہ کہ انہی دنوں میں ایک رومی تاجر کا جہاز جو جدہ کے پاس سے گزر رہا تھا سمندر میں زبردست طغیانی کے باعث خشکی پر چڑھ آیا اور ٹوٹ گیا۔ مکہ والوں کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے جہاز کی لکڑی خرید لی اور اسے چھت کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ میں رہنے والے ایک قبطی نجار نے اس لکڑی یعنی بڑھئی نے اس لکڑی کو چھت میں استعمال ہونے کے قابل بنایا۔ ایک نیک فعل یہ پیش آئی کہ کعبے کے تمام چڑھاوے اور نظریں لوگ حفاظت کے لیے کعبے کے جس کنویں میں ڈال دیا کرتے تھے اس میں ایک بہت بڑا سانپ تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کنویں میں کیا تھا، وہ جو کنواں تھا نا بیچ میں، اس میں لوگ نظریں ڈالتے تھے، لا کے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور اس میں ایک سانپ رہتا تھا، اور سانپ بھی کوئی معمولی نہیں تھا، بڑے تگڑے لیول کا سانپ تھا۔ لوگ اس سے بہت دہشت زدہ تھے، جب بھی کوئی اس کے قریب جاتا تو وہ بلند ہو جاتا، منہ کھول لیتا اور آوازیں نکالنے لگ جاتا۔ ایک دن وہ اژدہا کعبے کی دیوار پر دھوپ پر بیٹھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا جو اسے اٹھا کر لے گیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک تھوڑا سا ڈفرنس اب جو سٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک خانہ کعبہ کی تعمیر کی ایک اور کتاب پڑھ رہا تھا، بہت پہلے میں نے پڑھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ جب قریش نے منہدم کرنے کا فیصلہ کیا، جب وہ قریب گئے کدالیں لے کر تو سانپ اوپر چڑھ آیا۔ اس سانپ کے اوپر چڑھنے سے وہ خوفزدہ ہو گئے۔ اس خوفزدہ ہونے کے بعد انہوں نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ، ہمارا مقصد اس گھر کی بے عزتی کرنا نہیں ہے بلکہ صرف تعمیر نو ہے، ہم اس گھر کا ادب احترام برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ہم ایسی کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے دعائیں مانگی تو پھر آگے جو بات لکھی ہے وہ جڑتی ہے، جو آگے انہوں نے لکھی ابھی آئے گی۔ پھر یہ منظر دیکھ کر قریشی پکار اٹھے، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی ہے۔ اچھا، ایک پرندہ بھیجا جو اسے اٹھا کر لے گیا، یعنی اللہ نے ایک پرندہ بھیجا جو اسے اٹھا کر لے گیا۔ اس بک میں لکھا تھا کہ یہ دعا کے بعد یہ معاملہ پیش آیا، ایک پرندہ آیا، وہ سانپ اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریشی پکار اٹھے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اس کام سے راضی ہے جس کا ہم نے ارادہ کیا تھا۔ تو یعنی دیکھیں، اس کا مطلب بیچ میں منقطع ہے اسٹوری کے اندر کہ اب وہ انہیں سیٹسفیکشن ہوگی کہ اس کا مطلب اللہ نے ہماری جو دعا ہے وہ قبول کر لی ہے۔
ہمارے پاس ایک معمار دوست ہے، لکڑی بھی مہیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سانپ سے بھی بچا لیا۔ بہرحال تمام رؤسائے قریش کعبے کے انہدام اور تعمیر نو پر متفق ہو گئے تو ابو وہب بن عمرو بن عائد بن عبد بن عمران بن مخزوم نے کعبے کے ایک پتھر کو پکڑا تو وہ ہاتھ سے گر کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ تو انہوں نے قریشیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے سرداران قریش، تعمیر کعبہ میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے گا وہ کسب حلال سے خرچ کیا جائے گا، زنا، سود، ظلم کا ایک پیسہ بھی اس میں شامل نہ ہوگا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس کلام کو ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اچھا، یہ ولید بن مغیرہ کی سٹوری یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پہلے دن وہ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، تو انہوں نے دعائیں مانگ لیں، سانپ چلا گیا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ولید بن مغیرہ ہے نا، یہ عمر رسیدہ آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، اس کو ہم اکیلے بھیجیں گے اس کام کے لیے نا، اور یہ جائے پہلے اوپر سے کعبے کو منہدم کرنا شروع کرے، اگر اسے کچھ نہیں ہوگا پھر ایک دن انتظار کریں گے، اگر اسے کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم مزید انہدام کا کام کریں گے۔ اچھا، اس کو انہوں نے کیوں چنا؟ وہ کہتے ہیں بوڑھا ہے، اگر مر بھی گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے چنا تھا انہوں نے کہ بوڑھا ہے، اس کے بچے نوجوان ہیں، تو اگر اسے کچھ ہو بھی جاتا ہے تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں تعمیر کعبہ میں شرکت کی سعادت کے لیے تعمیری امور مختلف قبائل میں تقسیم کر دیے گئے، یعنی تمام کاموں کو انہوں نے تقسیم کر لیا۔ دروازے کی جانب کی تعمیر عبد مناف اور زہرہ کے حصے میں آئی، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیانی حصہ بنی مخزوم اور قریش کے قبائل بعض دیگر قبائل کے حصے میں آیا۔ بیت اللہ کی پشت بنی جمح اور سہم کے حصے میں آئی، اور حتیم بن بنی عبدالدار بن قصی بن اسد بن عبد العزا بن قصی اور بن عدی بن کعب بن لوئی کے حصے میں آیا۔ قدیم عمارت کے انہدام کے وقت سب لوگ ڈر گئے، بالآخر ولید بن مغیرہ نے جرت کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، یہاں لکھا ہوا ولید بن مغیرہ نے جرت کا مظاہرہ کیا، لیکن اس بک میں تھا کہ ولید بن مغیرہ کو درخواست پیش کی انہوں نے کہ تم یہ کام تم سر انجام دو۔ اچھا، کدال سے کعبے کی دیواروں کو گرانا شروع کر دیا۔ ولید کدال چلاتا جاتا تھا اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتا تھا، اے اللہ ہمیں خوف زدہ نہ کر، ہم اچھا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ولید نے حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے عمارت کو منہدم کرنا شروع کیا تو لوگوں نے ولید کا شریک کار بننے کے لیے ایک رات کا انتظار کرنا مناسب سمجھا اور فیصلہ یہ کیا کہ اگر ولید پر کوئی آفت نازل ہوئی تو ہم کچھ نہیں گرائیں گے۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگر ولید مر گیا یا اسے کچھ پرابلم آ گئی، کوئی ہاتھ ٹوٹ گیا، تو پھر ہم یہ کام نہیں کریں گے، بلکہ ولید کے گرائے ہوئے حصے کو اسی طرح اصل حالت میں واپس لے آئیں گے۔ بصورت دیگر اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کام سے راضی ہو گیا ہے۔ دوسری صبح ولید جب ہاتھ میں کدال اٹھائے صحیح سلامت بیت اللہ کی طرف داخل ہوا تو دیگر سب لوگ بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ اہل مکہ نے بنیادوں کی اتنی گہرائی تک کھدائی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیادیں ظاہر ہو گئیں، جو کہ سبز رنگ کی تھیں، سبز رنگ کے پتھروں پر مشتمل تھیں، اور وہ پتھر دندانوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے۔ اس بک میں اس کی شکل بھی ہے، جس طرح یہ پلی کے اوپر وہ بنے ہوتے ہیں نا، گرووز کہتے ہیں نا انہیں، وہ اس طرح کی شکل انہوں نے اس میں پکچر میں بنائی ہوئی تھی کہ اس طرح سے اس کی بنیادیں تھیں۔ یہاں بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ابن ہشام کہتے ہیں مجھ سے یہ بیان کرنے والوں میں سے کسی نے بتایا کہ قریش میں سے ایک آدمی نے جب ان پتھروں میں ان کو جدا کرنے کے لیے پھوڑا ڈال دیا، داخل کیا، یعنی اس نے کوشش کی بھی مزید ہم گہرائی میں جائیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ جی انہیں جدا کر دے تو اس قدر زوردار دھماکہ ہوا کہ جس سے تمام مکہ لرز اٹھا۔ انہوں نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ سمجھ کر آگے کھدائی کا کام بند کر دیا اور انہی بنیادوں پر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ یہ ہے السیرۃ النبویہ لابن ہشام۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرۃ النبوی کی بک ہے وہ انتہائی یعنی ویلڈ اور بڑی، یعنی یوں سمجھے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے ضخیم کتاب ہے وہ ہے سیرت ابن ہشام۔ صحیح ہے جی۔ آگے وہ لکھتے ہیں حجر اسود رکھنے کے بارے میں جھگڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عادلانہ فیصلہ۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ تعمیر کعبہ کے لیے ہر قبیلے نے الگ الگ پتھر جمع کیے، حتیٰ کہ جب کعبے کی دیواریں اٹھ گئیں اور حجر اسود کی تنصیب کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہ شرف حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اسے اس کی جگہ پر نصب کرے۔ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ تلواریں بے نیام ہو گئیں۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی بن کعب بن لوئی نے عرب کے دستور کے مطابق خون سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو لیں۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم کعبے کی دیوار میں حجر اسود نصب کر کے رہیں گے یا پھر لڑ کر جان دے دیں گے۔ 4-5 روز اسی کشمکش میں گزر گئے، پھر مسجد حرام میں جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ تاکہ جھگڑے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ آخر کار بعض اہل روایت کے بقول ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے، جو اس وقت قریش میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا،
یہ تجویز پیش کی کہ اے قریش، جو شخص سب سے پہلے مسجد الحرام کے دروازے سے داخل ہوگا اس کو حکم مان لیا جائے۔ حکم سے مراد کیا ہے؟ فیصلہ کرنے والا ہم مان لیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا سب اسے تسلیم کریں گے۔ جب لوگوں نے دیکھا مسجد میں سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ کو دیکھتے ہی سب بیک زبان پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، یہ محمد ہیں، ہم آپ کو حکم بنانے پر راضی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کو ساری صورتحال بتائی گئی تو آپ نے فرمایا ہلم الی ثوبا، میرے پاس ایک چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور فرمایا لتاخذ کل قبیلۃ بناحیۃ من الثوب ثم ارفعوا جميعا، تم قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی چادر کے کونے تھام لے، پھر سب مل کر اسے اٹھائیں۔ جب سب نے مل کر اسے اٹھایا اور حجر اسود اپنے مقام پر پہنچ گیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو نصب کر دیا، پھر اس کے اوپر دیوار بنائی گئی۔ یاد رہے وحی کے نزول سے قبل قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے نام سے پکارتے تھے۔ اچھا، نیچے ایک عربی کا قصیدہ لکھا ہوا ہے جسے میرا خیال ہے کہ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں انہوں نے وہی جو سٹوری پیچھے ہے اس کو اپنے اشعار میں لکھا ہے، اور اشعار پڑھنے والے کون ہیں؟ زبیر بن عبد المطلب ہیں جنہوں نے یہ اشعار کہے تھے۔ اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تعمیر کعبہ۔ اب بیچ کی تمام سٹوریز کٹ ہیں، یعنی اب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچ گئی ہے، اور آپ کو پتا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو مدینہ میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے لڑکے تھے جو پیدا ہوئے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو صحابہ انہیں کندھوں پر اٹھا کر یعنی راؤنڈ لگایا انہوں نے مدینے کا، کیونکہ یہودی یہ گمان کرنے لگے تھے کہ ان کے بچے ان کے یہاں بیٹے نہیں پیدا ہو رہے جب سے ہجرت کر کے آئے ہیں، تو صحابہ نے بڑا فخر کا مظاہرہ کیا تھا ان کی پیدائش پر۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعمیر کعبہ۔ اچھا جی، یہ تعمیر کعبہ کیوں یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں؟ تعمیر کعبہ یہ ایک پوائنٹ کے اوپر ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی کعبہ کے متعلق، یہ اس خواہش کی تکمیل انہوں نے کی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں بیچ میں کیا سٹوری ہے۔ کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 18 ہاتھ تھا اور اسے کتان کے کپڑے کا غلاف پہنایا جاتا تھا، یعنی یہ بات یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسے کپڑا پہنایا جاتا تھا جس طرح آج اس کو کپڑا پہنایا جاتا ہے۔ پھر یمنی چادروں کا غلاف شروع کر دیا گیا۔ ہاں جی، پھر کیا ہوا؟ پھر یمنی چادر یعنی مزید بہتر چادر کی طرف چلے گئے، اور آج تو پھر اور آگے چلے گئے۔ ریشمی غلاف سب سے پہلے کس نے؟ حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے ریشمی غلاف استعمال کیا۔ کعبہ تعمیر قریش ہی کے مطابق تھا، حتیٰ کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے شروع میں 60 ہجری کے بعد یزید بن معاویہ کی حکومت کے آخری دنوں میں کعبہ اس وقت جل گیا جب ابن زبیر کا محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ جلنے کی وجہ سے ابن زبیر نے تعمیر کے لیے زمین میں نیچے تک کھدائی کی، پھر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں تک تعمیر کو اٹھایا۔ یعنی جب کعبہ جل گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو منہدم کر کے ابراہیم علیہ السلام کی جو وہی تھیں وہ گرین کلر کی، وہاں تک اس کو لے کر گئے اور وہاں سے دوبارہ تعمیر شروع کی۔ وہ کہہ رہے جی ہجر کو بھی عمارت میں شامل کر لیا گیا۔ اچھا جی، ہجر کیا ہے؟ یہ جو حتیم ہے نا، ہوا اب یہاں پہ وہ بیچ میں باتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں، قریش کے پاس مال کم ہو گیا تھا تو وہ جو حتیم کا حصہ ہے وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اگر آپ حتیم کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو ایسا ہے جیسے آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے کو کراس کر کے اندر نماز پڑھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی آپ خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر داخل ہو کے کعبہ میں نماز پڑھیں یا حتیم میں نماز پڑھیں، بات برابر ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں کتنی بڑی حکمت نظر آتی ہے کہ اگر یہ پورا ہی تالے میں ہوتا تو بیچارے ہم جیسے تو کبھی بھی نہ پڑھ پاتے۔ کیوں جی؟ آج بھی دیکھ لیں، چابی بردار کہاں ہمیں جانے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمت تھی کہ میرے بندے ایسے کمزور آئیں گے جن کو کوئی نہیں جانے دے گا، تو وہ کیا ہے؟ حتیم میں نماز پڑھیں۔ تو جو کعبہ کے اندر داخل ہو کے یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کوئی الگ مخلوق بن گیا ہوں، تو حتیم میں داخل ہونے والا بھی وہی ہے۔ ہاں، صرف فرق اتنا پڑتا ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر داخل ہو کے ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھے تھے، وہ پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ پھر افضل بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اجر ہے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا وہ ایکول ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ اگر آپ تم حتیم میں داخل ہوئے ہو اور تم یوں کر کے نماز پڑھو تو نماز ہو جائے گی؟ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کہا نہیں ہوگی، کہتا ہو جائے گی، کعبہ کے اندر جس طرح مرضی رخ کر لو، اور حتیم کعبہ کا حصہ ہے اس لیے۔ لیکن اگر تم یوں پڑھو گے تو تمہیں منع کرنے والے کئی کھڑے ہوں گے کہ یہ کدھر کوئی نیا رخ بنا لیا اس بندے نے۔ بہرحال یہ کوئی الگ بات ہے۔ تو اب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ اس حتیم کے حصے کو بھی
بیچ میں شامل کر کے پورا کعبہ بنایا۔ اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔ وہ کہتے زمین کے برابر مشرقی اور مغربی جانب سے 2 دروازے بنا دیے، یعنی انہوں نے کیا کیا، پہلے ایک دروازہ تھا، اب کتنے بنا دیے، 2، ایک ادھر سے اور دوسرا آگے سے۔ جیسا کہ انہوں نے اپنی خالہ، یہاں بات آ رہی ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنی خالہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت اللہ کو اس طرح تعمیر کرنے کی خواہش تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ ایسا تعمیر کیا جائے، اس کی ہائٹ کم کر دی جائے سیڑھیاں چڑھنے والی، اور دروازے 2 ہوں، تاکہ عام یعنی کوئی، قریش نے ایسا کیوں کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اس کا کنٹرول ہمارے پاس رہے، ہم جس کو اجازت دیں وہ داخل ہوگا، جیسے آج ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ میرے تمام امتیوں کے لیے کہ جو بھی یہاں سے آئے دروازے میں سے گزر جائے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے۔ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سیم اس کو اسی پہ تعمیر کیا۔ آگے وہ فرماتے ہیں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور عمارت میں کعبے کی عمارت اسی طرح رہی، حتیٰ کہ ابن زبیر کو حجاج بن یوسف نے شہید کر دیا، اور عبد الملک بن مروان کے حکم سے کعبے کی عمارت کو پھر اسی طرح واپس بنا دیا گیا جیسا حتیم کے بغیر تھا، یعنی جیسا عبداللہ بن زبیر کے پہلے تھا ویسا واپس اس نے ریورس کر دیا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں عطا سے روایت کیا کہ اہل شام کی لڑائی کی وجہ سے جب یزید بن معاویہ کے زمانے میں بیت اللہ جل گیا تو ابن زبیر نے موسم میں حج کے آنے تک عمارت کو اسی طرح رہنے دیا۔ آپ در حقیقت مسلمانوں کو اہل شام کے خلاف بھڑکانا چاہتے تھے۔ لوگ جب حج کے لیے آئے تو آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کعبے کی ساری عمارت کو منہدم کر کے دوبارہ بنایا جائے یا صرف متاثرہ حصوں کی مرمت کروا دی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ صرف متاثرہ حصوں کی مرمت کروا دیں اور بیت اللہ کو اسی حالت اور انہی پتھروں پر باقی رہنے دیں جن پر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر بعثت ہوئی تھی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ اگر کسی کا گھر جل جائے تو وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک وہ اسے نیا نہ بنا لے، تو اللہ عز و جل کے گھر کو کیوں نہ نیا بنایا جائے، اسی لیے پہلے 3 بار استخارہ کروں گا پھر کوئی پروگرام بناؤں گا۔ جب 3 دن گزر گئے تو انہوں نے یہ رائے کی کہ ساری عمارت کو گرا دیں، لیکن لوگ اس بات سے ڈر محسوس کرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص سب سے پہلے اس عمارت پر چڑھے اس پر آسمان سے کوئی مصیبت نازل ہو جائے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی عمارت پر چڑھ گیا اور اس نے ایک پتھر کو الگ کیا، جب لوگوں نے دیکھا اسے کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ انہوں نے ساری عمارت کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستون بنا کر ان پر پردے ڈال دیے حتیٰ کہ عمارت بلند ہو گئی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں نے کفر کو نیا نیا خیر آباد کہا ہے اور میرے پاس کعبہ کے لیے خرچ بھی نہیں، میرے پاس تعمیر کعبہ کے لیے خرچ بھی نہیں، تو میں ہجر یعنی حتیم کو کیا کہتے ہیں جی، ہجر سے 5 ہاتھ جگہ بھی بیت اللہ میں داخل کر دیتا اور ایک دروازہ لوگوں کے داخل ہونے اور ایک باہر نکلنے کے لیے بنا دیتا۔ آپ کو ایک اور بات یہیں پہ ایڈیشنل بتاتا چلوں کہ جب علماء عرب نے فتویٰ دیا تھا گنبد خضرا جسے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے اسے گرانے کا، جو اوپر گنبد بنا ہوا ہے، تو بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا۔ تو شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ علماء ہند کی طرف سے گئے تھے وہاں پہ، اور بھی علماء تھے دوسری جگہ کے، تو طارق جمیل صاحب اپنے بیان میں یہ فرما رہے تھے کہ علماء عرب کا جو فتویٰ تھا وہ اپنی دلائل کے اوپر مضبوط تھا بھی اور ہے بھی، لیکن کہتے میں سوچتا یہ رہا کہ کون سا ایسا نقطہ ہے جس کو لے کر شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیس وہاں پہ لڑا اور اس کیس کو جیت لیا، یعنی علماء عرب خاموش ہو گئے کہ اب اس کا جواب نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہی حدیث پیش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کے کفر میں پلٹ جانے سے ڈرتے ہوئے یعنی فتنے سے کو بچاتے ہوئے یہ کام نہیں کیا تھا، حالانکہ آپ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا جائے، تو اس لیے لوگوں میں فتنہ پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ اس کام کو اب ایسے ہی چھوڑ دیا جائے جیسا یہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہم چلتے ہیں۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس تو خرچ بھی موجود ہے اور میں لوگوں سے ڈرتا بھی نہیں، لہٰذا انہوں نے ہجر سے 5 ہاتھ جگہ اس میں شامل کر دی، پھر اس قدر کھدائی کی کہ آخری بنیاد بھی لوگوں کو نظر آنے لگی، تو اس بنیاد پر عمارت استوار کی گئی۔ کعبے کی بلندی پر پہلے 18 ہاتھ تھی، جب انہوں نے عمارت میں اضافہ کیا تو اس بلندی کو کم سمجھا اور اس میں 10 ہاتھ کا اضافہ کر دیا اور 2 دروازے بھی بنا دیے جن میں سے ایک اندر آنے کا اور دوسرا باہر جانے کا تھا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حجاج نے عبد الملک کو خط لکھا کہ ابن زبیر نے ایسی بنیاد پر عمارت کو قائم کیا جس کو مکہ کے عادل لوگوں نے نہیں دیکھا۔
تو عبد الملک نے جواب میں لکھا کہ ابن زبیر کی اس برائی میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، لہٰذا اس نے کعبے کی بلندی میں جو اضافہ کیا اسے تو باقی رہنے دو، ہاں البتہ ہجر کا جو حصہ اس نے شامل کیا تھا اسے ختم کر دو، اور جو اس نے ایک دروازہ نیا کھولا ہے اسے بھی بند کر دو۔ لہٰذا حجاج نے اس کو گرا کر اسے از سر نو تعمیر کروایا۔ اچھا، اس میں جو الفاظ بعض لکھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کی برائی میں شریک نہیں ہونا چاہتے، تو یہ بات یاد رہے کہ یہ ان کی آپس کی باتیں تھیں، ہمیں اس میں سے کسی کا کوئی وکیل نہیں بننا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو بھی باتیں آ رہی ہوں ایسی، جب بھی ہم کوئی ایسی چیز پڑھیں تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ان کی باتیں تھیں، ان کے درمیان تھیں، وہ دنیا سے چلے گئے، رب ان کا فیصلہ کرنے والا ہے، ہمارے لیے سارے ہی محترم ہیں، ہم کسی کو کسی بنیاد پر کوئی مورد الزام ہمیں نہیں ٹھہرانا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، فیصلہ کرنے والا رب تعالیٰ ہے، صحیح، ہم کسی کو برا نہیں کہتے بھائی، سارے یعنی اب مفتی اس وقت جو مفتی تھے وہ بہتر جانتے تھے، تو اللہ عالم بالصواب، ہم صرف کیا ہے جو اس میں لکھا ہے اس کے حساب سے چل رہے ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کو حدیث سے تائید حاصل تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی خواہش کا اظہار فرمایا تھا، لیکن آپ نے اس خوف کے پیش نظر اس خواہش کو عملی جامہ نہ پہنایا کہ ان لوگوں کے دل سے کہ لوگ اسے دل سے پسند نہیں کریں گے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور کفر کو ابھی خیر آباد کہا ہے، لیکن عبد الملک بن مروان کو اس حدیث کا علم نہ تھا۔ اچھا، عبد الملک بن مروان اس حدیث کو نہیں جانتا تھا، یہی وجہ ہے کہ جب اسے تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ عمل تو حدیث کے مطابق ہے جسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، تو کہنے لگا اے کاش ہم اسے اسی طرح باقی رہنے دیتے جس طرح ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کروایا تھا۔ جیسا کہ امام مسلم نے عبداللہ بن عبید سے روایت کیا کہ حارث بن عبداللہ جب عبد الملک بن مروان کے پاس ان کے دور خلافت میں آیا تو عبد الملک نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ابن زبیر نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی کسی حدیث کو نہیں سنا ہوگا۔ حارث نے کہا کیوں نہیں سنا، اس حدیث کو تو میں نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ عبد الملک نے پوچھا کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا سنا ہے؟ انہوں نے کیا کہا، میں نے آپ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہی حدیث جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس حدیث کے ایک راوی ولید بن عطا نے بھی یہ روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، اور میری خواہش ہے کہ میں اس عمارت کے 2 دروازے بنا دوں، ایک مشرقی جانب اور دوسرا مغربی جانب۔ پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم کو یہ معلوم ہے کہ تمہاری قوم نے کعبے کے دروازے کو زمین سے اونچا کیوں رکھا؟ انہوں نے عرض کی نہیں مجھے میں نہیں معلوم، تو آپ نے فرمایا یہ اس بات پر فخر کی وجہ سے ہے کہ کعبے میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جسے وہ چاہیں، جب کوئی شخص کعبے کے اندر جانے کا ارادہ کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ جب وہ دروازے تک چڑھ جاتا تو اسے دھکا مار دیتے اور نیچے گرا دیتے۔ عبد الملک نے حارث سے پوچھا کیا آپ نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ تو حارث نے کہا جی ہاں میں نے خود آپ سے سنا ہے۔ تو کچھ دیر وہ سوچ کی حالت میں اپنی چھڑی سے زمین کو کریدتا رہا اور کہنے لگا اے کاش اس نے جو کیا تھا اسے برقرار رہنے دیتا۔ اچھا، اس کے بعد شاید عبد الملک بن مروان یا اگلے آنے والا جو تھا انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم اس کو گرا کر دوبارہ تعمیر کریں۔ تو جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے جو دوسری بک جس میں صرف بیت اللہ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہاں یہ لکھا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع فرمایا کہ یہ کام نہ کیا جائے، ورنہ ہر آنے والا اپنی مرضی سے تعمیر کرے گا اور یہ ایک مذاق بن جائے گا، تو بہتر ہے کہ بس اب جو بن گیا وہ بن گیا، یہ فائنل ہو گیا، مزید اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ قیامت کے قریب ایک حبشی کعبے کو گرا دے گا، اب یہ فائنل بات کی طرف جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی کعبے کی عمارت کو گرا دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سیاہ فام متکبر شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ کو گرا دے گا، اس کے زیور کو لوٹ لے گا اور غلاف کو اتار دے گا، میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ گویا وہ ایک گنجا اور ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا شخص ہے جو اس پر اپنے پھوڑے اور کدالیں چلا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حادثہ یاجوج ماجوج کے نکل آنے کے بعد پیش آئے گا، واللہ اعلم بالصواب، کیونکہ صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاجوج ماجوج کے نکل آنے کے بعد بیت اللہ کا حج اور عمرہ کیا جائے گا، یعنی اس کے بعد بھی حج اور عمرہ ہوگا۔ آگے جی جو آیت ہم نے چھوڑ دی تھی جو رہ گئی ہے، دعائے خلیل علیہ السلام جو انہوں نے مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اس کی تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے حکم کا فرمانبردار
اور اپنا اطاعت گزار بنا دے کہ ہم اطاعت و عبادت میں تیرے سوا کسی کو بھی شریک نہ بنائیں۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ اسی طرح انہوں نے جب یہ دعا کی کہ ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہنا، تو اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری اس دعا کو بھی قبول کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی اور مومن بندوں کے بارے میں بتایا کہ وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جس کی اولاد بدتمیز ہو، بے ادب ہو، اس کے کنٹرول میں نہ ہو، اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اور عام مسلمان کو بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اس دعا کا ترجمہ بڑا خوبصورت ہے۔ اور وہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، سورہ فرقان کے آخر میں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ دعا کا یہ انداز بھی شرعاً پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پوری پوری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس بات کو پسند کرے کہ اس کی اولاد بھی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تم لوگوں کو پیشوا بناؤں گا، لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا میں یہ الفاظ آئے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین کے سوا اس کے تمام دیگر اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ وہ تین اعمال یہ ہیں صدقہ جاریہ، علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اب اس میں جو ایک بات آئی تھی وہ ارنا مناسکنا وتب علینا، یعنی ہمیں مناسک دکھا دے، وہ کیا ہے؟ مناسک کی تفسیر سعید بن منصور نے مجاہد سے روایت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے پروردگار ہمیں طریقے عبادت بتا۔ تو جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں لے گئے اور کہنے لگے کہ اس کی بنیادوں کو اٹھاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا اور عمارت کو مکمل طور پر بنا دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ کو کوہ صفا پر لے گئے اور کہا کہ یہ پہاڑ شعائر اللہ میں سے ہے۔ پھر آپ کو کوہ مروہ پر لے گئے اور کہا یہ پہاڑ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ پھر آپ کو مینا لے گئے۔ جب گھاٹی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ابلیس درخت کے پاس کھڑا ہے۔ تو جبریل نے کہا اللہ اکبر کہو، اسے کنکری مارو، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا اور اسے کنکری ماری۔ ابلیس یہاں سے چلا گیا اور جمرہ وسطیٰ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ جبریل اور ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہو تو جبرائیل نے کہا اللہ اکبر کہو اور اسے کنکری مارو۔ تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور کنکری ماری۔ پھر ابلیس جمرہ قصویٰ کے پاس چلا آیا تو جبریل نے کہا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اکبر کہو اور اسے کنکری مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا اور کنکری ماری تو ابلیس چلا گیا۔ در حقیقت یہ خبیث چاہتا تھا کہ حج میں اپنی طرف سے بھی کچھ اضافہ کر دے، مگر اس کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ ہوا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ کو مشعر حرام لے آئے اور کہنے لگے یہ ہے مشعر حرام۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو عرفات میں لے آئے اور یہاں پہنچ کر جبریل نے ابراہیم علیہ السلام سے 3 بار یہ کہا کہ کیا آپ نے ان تمام اشیاء کو پہچان لیا جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے انہیں پہچان لیا۔ اللہ عالم بالصواب۔ یہ ہے تفسیر ابن کثیر۔ اس میں چند انہوں نے جو توسیعات لکھی ہیں کہ مسجد الحرام کی جو توسیعات ہوئی ہیں وہ کیا تھیں۔ پہلے تو جی تعمیر کعبہ جو قریش مکہ نے کی تھی وہ ہے جی 604 سے 5 عیسوی، ٹھیک ہے جی۔ پھر توسیع عمر بن خطاب۔ پھر اس کے بعد جو مسجد الحرام کی پہلی توسیع ہوئی ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امارت میں ہوئی ہے 17 ہجری میں، 639 عیسوی میں۔ پھر اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں توسیع کروائی 26 ہجری میں، یعنی 17 سے 26 اور 648 عیسوی۔ پھر اس کے بعد توسیع عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توسیع کروائی 65 ہجری میں، جو کہ 685 عیسوی بنتی ہے۔ پھر ولید بن عبد الملک اموی 91 ہجری 709 عیسوی میں۔ توسیع ابو جعفر منصور عباسی 137 ہجری میں 754 عیسوی۔ توسیع محمد مہدی عباسی 160 ہجری 777 عیسوی۔
توسیع معتضد باللہ عباسی 284 ہجری اور 897 عیسوی. اس کے بعد توسیع مقتدر باللہ عباسی 306 ہجری یعنی 918 عیسوی. توسیع اس کے بعد توسیع کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے اور توسیع ملک سعود بن عبدالعزیز آل سعود 1375 عیسوی ہجری یعنی 306 ہجری کے بعد 1375 ہجری میں یعنی 1955 میں گزشتہ تمام توسیعات سے 6 گنا زیادہ. اور پھر 11ویں نمبر پہ توسیع خادمین حرمین شریفین فہد بن عبدالعزیز 1409 ہجری 1988. الحمدللہ توسیع کا یہ سلسلہ تاحال جاری ہے. انہوں نے اس میں پھر یہ کہ پکچرز بھی بنائی ہیں یعنی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, ہائی لائٹ کلرز کے ساتھ نمبرنگ کی ہے کہ کتنی توسیع کس کس نے کروائی تھی. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ آج ہم نے, مجھے امید ہے کہ بیت اللہ سے متعلق ہمیں کافی انفارمیٹو باتیں پتہ چلی ہوں گی. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ہمیں نہ پتہ ہوں, ہو سکتا ہے کہ کچھ ہماری میموریز جو ہیں وہ ریفریش ہو گئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب.